السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں عشرت ثاقب ہوں۔ میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ ترکی کے متاثرین زلزلہ کے لیے سرکاری طور پر وزیر اعظم ریلیف فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کل ترکی جائیں گے، جہاں وہ ترک صدر کے ساتھ تباہ کن زلزلے سے بڑے پیمانے پر ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر تعزیت کریں گے۔ پاک فضائیہ کا ایک C-130 طیارہ تلاش اور بچاؤ کی ٹیم کے 51 ارکان اور امدادی سامان لے کر ترکی پہنچ گیا ہے۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی ہے اور برفانی موسم کے باوجود بچاؤ اور بازیابی کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ صدر نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے اجتماعی قومی عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت تمام چیلنجز کے باوجود معیشت کو مثبت راستے پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور اسپین نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الپارلیمانی تعاون کے اہم کردار پر زور دیا ہے۔ امریکہ نے دہشت گردی کے ہولناک واقعات کے پیش نظر پاکستان کا شراکت دار رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مودی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی بے دخلی اور مسماری مہم کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یوکرین کے تنازع پر جنگ کے شدت پکڑنے سے خبردار کیا ہے۔ اردو کے ممتاز شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی آج 45ویں برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے اب عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ ترکی کے زلزلہ زدگان کے لیے وزیر اعظم کا ریلیف فنڈ G-12166 سرکاری طور پر قائم کر دیا گیا ہے۔ کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ فنڈ کے قیام کا فیصلہ آج اسلام آباد میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عوام سے ترکی کے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے دل کھول کر عطیات دینے کی اپیل کی ہے۔ کابینہ کے اراکین نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 18 سے گریڈ 22 تک سرکاری افسران اپنی 1 دن کی تنخواہ فنڈ میں دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امدادی اشیاء، امدادی ٹیموں، ڈاکٹروں اور طبی عملے کو لے کر جانے والے PIA اور پاک فضائیہ کی پروازیں ترکی روانہ ہو چکی ہیں اور مزید امدادی اشیاء کی فراہمی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل ترکی جائیں گے، جہاں وہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ تباہ کن زلزلے سے بڑے پیمانے پر ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر تعزیت کریں گے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم ترکی کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جمعرات کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کے اوقات کار بھی وزیر اعظم کے ترکی کے دورے کی وجہ سے تبدیل کر دیے گئے ہیں اور نئی تاریخوں کا اعلان اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے ساتھ یکجہتی کو ٹھوس اور بروقت امداد کی شکل دی جانی چاہیے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے تباہ کن زلزلے سے موت اور تباہی کے مناظر کو دماغ کو ہلا دینے والا قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انتہائی بڑے پیمانے پر ہونے والا یہ انسانی المیہ دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ پاک فضائیہ کا C-130 ہرکیولیس طیارہ امداد اور بچاؤ کی ٹیموں کے 51 ارکان اور کمبل لے کر ترکی پہنچ گیا ہے۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق طیارے میں پاکستان کے عوام کی جانب سے زلزلے سے متاثرہ ترک بھائیوں کے لیے امدادی سامان بھیجا گیا ہے۔ ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی ہے اور دونوں ملکوں میں سرد موسم کے باوجود امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ 7.8 شدت کے زلزلے سے متعدد عمارتیں منہدم ہو گئیں اور ملبے تلے دبے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ترکی اور شام کی ہنگامی امدادی ٹیموں کا کہنا ہے کہ زلزلے کے باعث 5600 سے زائد عمارتیں تباہ ہو گئیں، جن میں کثیر المنزلہ رہائشی بلاکس بھی شامل ہیں۔ ادھر ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ملک میں 7 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کی طرف سے امداد کی بین الاقوامی اپیل کے بعد عالمی رہنماؤں نے امدادی سامان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے پیر کے روز تباہ کن زلزلے سے شدید متاثرہ 10 صوبوں میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ترکی اور شمالی شام کے تباہ کن زلزلے کے تناظر میں اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے ملبے تلے دبے افراد سمیت ہزاروں دوسرے متاثرین کی امداد کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے۔ ترک حکومت کی جانب سے بین الاقوامی امداد کی اپیل کی گئی ہے۔ شمال مغربی شام میں 41 لاکھ افراد، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں، انسانی امداد کے منتظر ہیں۔ شام کے مختلف علاقوں میں شدید سرد موسم کے ساتھ ساتھ ہیضے کی وبا نے بھی سر اٹھا لیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ترکی اور شام میں بڑے پیمانے پر آنے والے زلزلے سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2 کروڑ 30 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ ادارے کے سینئر ایمرجنسی آفیسر کے مطابق شام کے متاثرہ علاقوں پر زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ ادھر عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں بحالی اور تعمیر نو کے لیے دونوں ملکوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے اجتماعی قومی عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں پشاور دھماکے کے متاثرین سے ملاقات کے بعد وزیر اعلی ہاؤس میں میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہی۔ ڈاکٹر عارف الوی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سیکورٹی فورسز عوام کے ساتھ مل کر ایک بار پھر صوبے سے دہشت گردی کی ابھرتی ہوئی لہر کو کچل دیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت تمام تر چیلنجوں کے باوجود معیشت کو مثبت سمت میں گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ ایشین انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ بینک کے سرکردہ ماہر معاشیات ایرک برگلوف سے بات چیت کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے ملک کے موجودہ معاشی منظرنامے کے حوالے سے بتایا اور وفد کو پائیدار معاشی ترقی اور معاشرے کے اندر طبقات کی سماجی ترقی کے حوالے سے حکومت کی معاشی پالیسیوں اور اصلاحات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ انہوں نے وفد کو پاکستان میں تباہ کن سیلابوں کے باعث ہونے والے معاشی نقصانات اور سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ معزز مہمان نے عوام کی سماجی ترقی کے لیے حکومت کی معاشی پالیسیوں اور اصلاحات کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں ایشین انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ بینک کے کردار پر روشنی ڈالی اور ترقیاتی منصوبوں خصوصاً موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے منصوبوں میں مستقبل کے تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور اسپین نے تجارت، معیشت، زراعت، قابل تجدید توانائی، سیاحت، ڈیجیٹلائزیشن، نئے کاروبار اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے میڈرڈ میں پاک اسپین سالانہ دو طرفہ مشاورت کے 5ویں مرحلے میں کیا گیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت سیکریٹری خارجہ اسد مجید، جبکہ اسپین کی وفد کی قیادت اسپین کی وزیر برائے امور خارجہ اور عالمی امور اینجلیز مورینو بو نے کی۔ سیکریٹری خارجہ اسد مجید نے جی ایس پی پلس اسکیم کی پاکستان کے لیے اہمیت پر روشنی ڈالی اور اس ضمن میں مسلسل حمایت پر اسپین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسپین کی کمپنیوں کو پاکستان کی سرمایہ کاری کی آزاد پالیسی، مصنوعات کی تیاری، سورسنگ اور مارکیٹنگ سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے موسمیاتی تبدیلی، دہشت گردی اور بین الاقوامی جرائم جیسے عالمی مسائل سے نمٹنے کے لیے بین الپارلیمانی تعاون کے اہم کردار پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات بین الپارلیمانی یونین کے صدر دعاش پشیکو سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے علاقے میں امن اور استحکام کے فروغ اور بین الپارلیمانی تعاون مستحکم کرنے میں پارلیمانی سفارتکاری کے کردار پر تبادلہ خیال کیا۔ مقررین نے ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا کہ وہ ان مسائل اور باہمی طور پر منسلک مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے سرحد پار اور سیاسی تقسیم کے حوالے سے مل کر کام کریں۔ دعاش پشیکو نے پشاور میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ دہشت گردی ہمیشہ سے ایک بڑا عالمی مسئلہ ہے۔ انہوں نے اسپیکر کو یقین دلایا کہ دہشت گردی کے مسئلے کو آئندہ بین الپارلیمانی یونین کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے گا۔ امریکہ کے بین الاقوامی ترقی کے ادارے نے اپنے سماجی تحفظ کے پروگرام میں توسیع کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا یو ایس ایڈ کے وفد کے ایشیا بیورو کے اعلیٰ عہدیدار مائیکل شفر کی قیادت میں غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے وزیر شازیہ مری کے درمیان آج واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی قومی سماجی اقتصادی رجسٹری نے پاکستان میں مستحق اور محروم طبقات تک رسائی کے لیے حکومت کو اعداد و شمار فراہم کیے ہیں۔ شازیہ مری نے غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے لیے مسلسل حمایت پر عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور یو ایس ایڈ کو سراہا۔
اس موقع پر مائیکل شفر نے سماجی تحفظ کے شعبے خصوصاً قدرتی آفات سے متاثرہ آبادی کو تیز رفتار امداد مہیا کرنے میں بے نظیر انکم سپورٹ کے کردار کی تعریف کی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ واشنگٹن میں ہفتہ وار بریفنگ کے موقع پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ پاکستان کئی لحاظ سے امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ ترجمان نے پشاور پولیس لائنز حملے کی بھی شدید مذمت کی، جس میں بڑی تعداد میں پولیس اہلکار اور شہری جاں بحق ہو گئے تھے۔ سینٹ کو بتایا گیا کہ چین کے ساتھ ٹیکنالوجی منتقلی کے معاہدے کے تحت 190 مسافر بوگیاں اور زیادہ گنجائش کی حامل 750 ویگنیں مقامی طور پر پاکستان میں تیار کی جائیں گی۔ آج ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ ML1 کے تحت بنیادی ڈھانچے کی ترقی پاکستان ریلویز کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ ایک ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے قانون کے وزیر مملکت شہادت آوان نے کہا کہ ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی ادارہ ہے اور اس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن دونوں ترقی کی منازل طے کریں گے۔ توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں قانون کے وزیر مملکت شہادت آوان نے کہا کہ حکومت نے حال ہی میں ضروری ادویات کی قیمتوں میں کمی کی ہے اور اس سلسلے میں گزشتہ ماہ کی 11 تاریخ کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ دنیش کمار کی جانب سے ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے قانون کے وزیر مملکت نے کہا کہ کراچی تا کوئٹہ چمن 790 کلومیٹر N25 شاہراہ کو دو رویہ بنانے کا کام بھی جاری ہے۔ بعد ازاں اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی اس رپورٹ میں۔ آج لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ملک شدید مالیاتی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے الگ الگ انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ الیکشن اکٹھا ہونا چاہیے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں جن کے پاس اس وقت روٹی کھانے کو نہیں ہے وہ الیکشن نہیں کھیل سکتے، سارا الیکشن ہی ہوتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنانا حکومت وقت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے خلاف عدالتی مقدمات سے بچنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور کوئی خود کو قانون سے بالاتر نہ سمجھے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس کانفرنس میں شرکت کرنی چاہیے اور اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفاد پر ترجیح نہ دیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے منصوبے کل کراچی میں منعقد ہونے والی ڈونرز کانفرنس میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ نمائندہ نٹ آسٹر سے باتیں کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج کراچی میں ان سے ملاقات کی۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ڈونرز ادارے اور ملک سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کے منصوبوں کے لیے اپنے تعاون کا تعین کریں گے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر مملکت تسنیم احمد قریشی نے کہا ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات ملک کو بحران سے نکالنے میں کردار ادا کریں۔ اس کی تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے ظفر اقبال سے۔ آج لاہور میں پاکستان کیمیکل ایکسپو 2023 کے دوران ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے صنعت و پیداوار تسنیم احمد قریشی نے کہا کہ حکومت برآمد کنندگان کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ برآمدات میں اضافہ وقت کی ضرورت ہے۔ جو ملکی حالات ہیں اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے۔ جو یہاں کی ڈفیکلٹیز ہیں آپ کو ایکسپورٹ میں یا ایکسپلوریشن میں یا کچھ بھی، تو وہ ہماری منسٹری انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہم اس کو توجہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کے آپ کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے سب کو محنت کرنا ہوگی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت بلوچستان کے عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کوئٹہ میں شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ادارہ امراض قلب کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں ادارے کے لیے مالی سال 2022-23 میں 91 کروڑ 10 لاکھ 40 ہزار روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔
ریڈیو پاکستان کے ریٹائرڈ کنٹرولر نیوز شیر زمان طویل علالت کے بعد آج پشاور میں انتقال کر گئے. نماز جنازہ ان کے آبائی شہر مردان میں ادا کی جائے گی. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی سردار سلیم حیدر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کریں. اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مظلوم کشمیریوں کو ان کے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد میں پاکستانی قوم کی حمایت کا یقین دلایا. معاون خصوصی نے کہا کہ اس دیرینہ مسئلے کے حل تک پاکستان ہر بین الاقوامی فورم پر مسئلہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا. پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صوبے میں کشمیری طلبہ کی ٹیوشن فیس معاف کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے یہ بات آج لاہور میں کشمیری طلبہ کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کہی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میڈیکل کالجوں میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کے لیے پوسٹ گریجویٹ کوٹا مختص کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں لوگوں کو اپنی زمینوں سے بے دخل کرنے اور باہر کے لوگوں کو آباد کرنے کے مضموم ایجنڈے کے تحت مودی حکومت کی طرف سے شروع کی گئی بے دخلی اور مسماری مہم کی شدید مذمت کی ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے، جو سری نگر میں اپنے گھر میں نظر بند ہیں، ایک بیان میں بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مہم کو فوری طور پر روک دے. انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں بے گھر کرنے کے لیے یکے بعد دیگر ظالمانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. میروائز نے بھارت پر واضح کیا کہ سرحد پر اور ہمسائیگی میں تنازعات کی موجودگی میں کوئی بھی ملک ترقی اور خوشحالی حاصل نہیں کر سکتا. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے کہا کہ بھارت کشمیر میں اسرائیلی نقش قدم پر چل رہا ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر بھارت کے جابرانہ استحصال اور زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنائیں. ادھر ایک اور گرفتار شہری کو پولیس نے دوران حراست قتل کر دیا ہے. اس سے پہلے بھی علاقے میں کئی کشمیری نوجوانوں کا پولیس کی حراست میں یہی انجام ہوا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے یوکرین میں جنگی حملوں میں تیزی پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ زدہ ملک میں کشیدگی اور خون ریزی کے امکانات بڑھ رہے ہیں. جنرل اسمبلی سے خطاب میں گوتریز نے آنے والے برسوں کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین تنازع، موسمیاتی تبدیلی، انتہائی غربت اور جنگوں سمیت دنیا کو کئی مسائل کا سامنا ہے. چین نے یوکرین بحران کے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کے جلد خاتمے کے لیے کام کریں. سلامتی کونسل کو یوکرین کے انسانی مسئلے پر بریفنگ دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل نمائندے ڈوائی بنگ نے کہا کہ چین ایک مرتبہ پھر متعلقہ جماعتوں پر زور دے گا کہ وہ عوام کے مفاد کو مد نظر رکھیں. سفیر نے واضح کیا کہ چین نے ہمیشہ زور دیا ہے کہ تنازع کے تمام فریق بین الاقوامی انسانی قوانین کی پاسداری کریں، شہریوں پر حملے سے گریز کریں اور عملے کے بحفاظت انخلا اور انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائیں. شمالی کوریا کے رہنما کیم ڈونگ ان نے اپنی فوج کے جنگی مشقوں میں اضافے کا حکم دیا ہے، جس کی وجہ سے خطے میں جاری کشیدگی ہے. سرکاری خبر رسائی ادارے کے مطابق کیم کے زیر صدارت اجلاس میں خطے کی صورتحال پر غور کیا گیا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے 8ویں HPL پاکستان سپر لیگ کے لیے میچ حکام کا اعلان کیا ہے، جو 13 فروری سے 19 مارچ تک 4 مقامات پر کھیلی جائے گی. ICC کے امپائرز کے ایلیٹ پینل کے 3 ارکان علیم ڈار، رچرڈ ایلنگورتھ اور مائیکل گو کے ہمراہ احسن رضا، آصف یعقوب، راشد ریاض، فیصل خان آفریدی، مارٹن سیگر، رچیرا، ایلیکس واف اور شوزب رضا ہوں گے. محمد آصف، ناصر حسین اور طارق رشید چوتھے امپائر کے طور پر ان کا ساتھ دیں گے. ادھر PCB نے 34 میچوں کے ٹورنامنٹ کے لیے 15 کامنٹیٹرز اور 2 پریزنٹرز کے ایک پینل کی بھی تصدیق کی ہے. اینن ویلکنز، بازید خان، ڈینی میرسن، ڈیرن گنگا، ڈومینک کاک، مارک بچر، نک نائٹ، سنامیر، سکندر بخت، سمن، عروج ممتاز، ورنون فنلینڈر اور وقار یونس انگریزی میں، جبکہ مرینا اقبال اور طارق سعید اردو میں کامنٹری کریں گے. ایرن ہالینڈ اور زینب عباس پریزنٹر ہوں گے. 8ویں HPL PSL کے لیے 2 مکمل پروڈکشن کٹس ہیں اور اس کے ساتھ عملہ بھی مکمل طور پر فعال ہے.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج پی سی بی پوڈ کاسٹ کا 44واں ایڈیشن جاری کیا ہے، جس میں عماد وسیم، محمد رضوان اور شاداب خان شامل ہیں۔ پی سی بی پوڈ کاسٹ سے گفتگو میں عماد وسیم نے کہا کہ ایچ پی ایل پی ایس ایل دنیا کی بہترین لیگز میں شامل ہے جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ ہم 10 ماہ اس لیگ کا انتظار کرتے ہیں اور اس عرصے میں ہم اس حوالے سے تیاری، منصوبہ بندی اور اہداف مقرر کرتے ہیں۔ محمد رضوان نے کہا کہ کپتانی اور بلے بازی کافی مشکل ہو سکتی ہے، تاہم ہمارے پاس لوگوں کا ایک اچھا گروپ ہے جو نہ صرف ہمیں بااختیار بنائے گا بلکہ ہماری حمایت بھی کرے گا۔ شاداب خان نے کہا کہ پی ایس ایل نے مجھے اپنی کپتانی اور بلے بازی کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے اور مجھے ایک مفید آل راؤنڈر بننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ گرینڈ روہی ڈی ایچ اے بہاولپور میں آج 18ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی 2023 کی ٹرافی کی نقاب کشائی کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ چولستان ڈیزرٹ ریلی ایک بین الاقوامی اسپورٹس ایونٹ بن گیا ہے۔ اس تقریب کے انتظامات میں سرکاری اداروں کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی میں فوڈ فیسٹیول، دستکاریاں اور ثقافتی اور دوسرے تفریحی پروگرام شامل ہیں۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کے مینیجنگ ڈائریکٹر آغا علی عباس نے کہا کہ انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے ذریعے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہوگا اور چولستان کی ثقافت اجاگر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسکواڈ بائک، ڈرٹ بائک اور ٹرک ریسز اس سال انٹرنیشنل ڈیزرٹ ریلی کا حصہ ہوں گی۔ خطے میں سیاحت کے فروغ کے لیے ڈی ایچ اے بہاولپور اور ٹی ڈی سی پی کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ 10ویں ایشین انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں کم سے کم پاکستانی ایتھلیٹس حصہ لیں گے، جو جمعے کو قازقستان کے شہر آستانہ میں ہوگی۔ تفصیل کے مطابق ایتھلیٹس میں شجر عباس، شہروز خان، محمد عمران، عزیز رحمان اور جعفر اشرف شامل ہیں، جبکہ قاضی تنویر حسین مینیجر اور کوچ کی حیثیت سے قومی ٹیم کے ہمراہ ہوں گے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اور ایتھوپیا نے تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری برائے افریقہ جاوید احمد عمرانی اور پاکستان میں ایتھوپیا کے سفیر جمال بکر عبداللہ کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی اور کثیر الجہتی تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان میں ایتھوپیا کے سفیر نے آج اسلام آباد میں ٹیکسلا کے ایک کاروباری وفد سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران پاکستان کے کاروباری برادری کو ایتھوپیا میں کاروبار، تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ کیمیکل انڈسٹری ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کیمیکل ایکسپو سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کا اہتمام کیمیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے آج کے ایکسپو سینٹر میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کاری کے فروغ کے ذریعے سماجی اقتصادی ترقی ممکن ہے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین حامد زمان کی سربراہی میں ایک وفد نے صنعت و تجارت کے نگران صوبائی وزیر ایس ایم تنویر سے آج لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ٹیکسٹائل کے شعبے کو بجلی کی فراہمی، ٹیکس، اقوام متحدہ کی واپسی، ٹیکس رقوم کی واپسی اور سماجی تحفظ کے مسائل زیر بحث آئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 331 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,522 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $272.50 اور قیمت فروخت $278.51، پاؤنڈ اسٹرلنگ $328.10 اور $335.36، یورو $293.06 اور $298.97 اور سعودی ریال قیمت خرید $72.54 اور قیمت فروخت $74.33۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,71,468 رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ اردو کے معروف شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی آج 45ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔
صوفی تبسم 4 اگست سن 1899 کو امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ امرتسر اور لاہور سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد وہ لاہور کے تعلیمی اداروں سے بطور استاد وابستہ رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر، لیل و نہار کے مدیر اور کئی دیگر اداروں میں اعلیٰ عہدوں سے منسلک رہے۔ صوفی تبسم اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، شاعر، استاد، شارح، مترجم، نقاد اور ادیب۔ ان کی شخصیت کی مختلف جہتیں تھیں، پہلے اصغر پھر تبسم تخلص کیا۔ ان کی اردو اور فارسی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہوئے۔ انہوں نے بچوں کی شاعری کے حوالے سے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ ان کا تخلیق کردہ کردار ٹوٹ بٹوٹ انہیں بچوں کے ادب میں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ انہیں حکومت ایران نے نشان سپاس اور حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز عطا کیا تھا۔ وہ لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ چترال میں 3 روزہ کالاش سنو فیسٹیول آج ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ ختم ہوا، جس میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے شرکت کی۔ یہ تقریب ضلعی انتظامیہ لوور چترال اور ہندو کچھ سنو سپورٹس کلب کے اشتراک سے منعقد کی گئی۔ اس موقع پر روایتی رقص، میوزیکل پرفارمنس اور ثقافتی شو پیش کیا گیا، جبکہ عوام کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے۔ تقریب کے اختتام پر جیتنے والے شرکاء میں انعامات اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ پنجاب آرٹس کونسل کے زیر اہتمام گندھارا فیسٹیول ختم ہو گیا۔ فیسٹیول 1 ہفتے جاری رہا۔ فیسٹیول کے دوران کئی سیاحوں نے دستکاروں کا کام دیکھا اور کھانے پینے کے سٹالز کا دورہ کیا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ماہرین فلکیات نے مشتری سیارے کے گرد 12 نئے چاند دریافت کیے ہیں۔ یہ دریافت ہوائی اور چلی میں واقع فلکیاتی مراکز کے سائنسدانوں نے کی ہے۔ مشتری ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے اور کسی بھی دوسرے سیارے کی نسبت زیادہ چاند رکھتا ہے۔ چین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کامیابی سے 3 گائیں کلوننگ کی ہے، جنہیں سپر کاؤز کا نام دیا گیا ہے۔ کلون کی گئی ایک گائے اپنی زندگی میں 1 لاکھ لیٹر دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ برطانیہ کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی برف تیار کی ہے جس کی کوئی مخصوص حیت نہیں ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ برف کسی بھی چیز سے زیادہ پانی سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 1 صدی سے زائد عرصے قبل انگلینڈ میں کوئلے کی کان سے ملنے والی 38 کروڑ 9 لاکھ سال پرانی مچھلی کی کھوپڑی کا وجریہ محفوظ ترین فقاری دماغ کی قدیم ترین مثال ہے۔ کھوپڑی ایک دماغ اور دماغ کے پیچھے موجودہ رگوں پر مشتمل ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ مچھلی 6 تا 8 انچ لمبی ہوگی۔ اور اب موسم۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات اور جمعے کے روز ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیشن گوئی کی ہے۔ بارش اور برفباری کا سبب بننے والی ہوائیں بدھ کے روز ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہوں گی، جس کے باعث جمعرات اور جمعے کے روز خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، شمالی بلوچستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ کالام میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ، اسلام آباد میں 4، مری میں -1، لاہور میں 9، کراچی میں 14، پشاور میں 7، کوئٹہ میں -1، مظفر آباد میں 4، گلگت میں 1، اسکردو میں -2 اور سری نگر میں بھی -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ ترکی کے متاثرین زلزلہ کے لیے سرکاری طور پر وزیر اعظم ریلیف فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کل ترکی جائیں گے، جہاں وہ ترک صدر کے ساتھ تباہ کن زلزلے سے بڑے پیمانے پر ہونے والے جانی و مالی نقصان پر تعزیت کریں گے۔ پاک فضائیہ کا ایک C-130 طیارہ تلاش اور بچاؤ کی ٹیم کے 51 ارکان اور امدادی سامان لے کر ترکی پہنچ گیا ہے۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی ہے اور برفانی موسم کے باوجود بچاؤ اور بازیابی کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک طارق آوان، مدیر کھیل کی خبریں الیاس صفدر، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤف، کوارڈینیشن ایڈیٹر رضوان خان،
مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔